نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، بھائی محمد اویس ربانی نے ایک انٹرویو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال کیا کہ یہ جو بڑے اکابر علماء کرام ہیں، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں، یہ تو آپ کو رسپانڈ ہی نہیں کر رہے، جس کو اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو گھاس ہی نہیں ڈال رہے اور آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انجینئر صاحب نے پتہ کیا جواب دیا؟ انجینئر صاحب نے یہ جواب دیا کہ لفٹ تو میں نے کرانی ہے، لفٹ تو میں نے کرانی ہے، مجھے تو لفٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو لفٹ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! میں آپ کو سنواتا ہوں ان کا سوال بھی اور جواب بھی۔ پہلے ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے، کسی کتاب میں پڑھا تھا بچپن کے اندر، مجھے حوالہ تو یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح بات ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے لطیفہ ہو، بہرحال اس موقع کے مناسب ہے کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک فقیر کو دیکھا، مجنون کو، یعنی جو ذہنی مریض ہوتے ہیں، اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا بات ہے، آپ دنیا جہان سے کٹ کر، شہری آبادی سے کٹ کر، لوگوں سے کٹ کر یہاں جنگل میں دھونے رمائے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پتہ ہے اس پاگل نے، ذہنی مریض نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ جو خلیفہ مامون الرشید ہے نا، وہ لوگوں سے سفارشیں کرا رہا ہے اور مجھ سے ملنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں چونکہ اس کو نہیں ملنا چاہتا، اس لیے میں یہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہوں تاکہ میں خلیفہ کو نہ ملوں اور خلیفہ مامون الرشید مجھ سے ملاقات نہ کر سکے۔ تو کچھ یہی حال انجینئر صاحب کا ہے، فرماتے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب کو ضرورت ہے مجھ سے ملاقات کرنے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیجئے پہلے اویس ربانی کا سوال سنیے اور اس کے بعد انجینئر صاحب کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، آپ نے علماء کی بات کی، پرسنلی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آپ کو مفتی تقی عثمانی حفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آتا، یا مفتی منیب الرحمن حفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آتا؟ یعنی بڑے اکابر مشائخ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہے، آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے؟ تو مجھے کوئی ضرورت نہیں لفٹ کی، آپ کو تو میں نے ان کو کروانی ہے، مجھے تو لفٹ لینے کی ضرورت نہیں، ان کو لفٹ لینے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے سوال و جواب ملاحظہ فرما لیا۔ اب یہ بات ایک ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے کہ جی بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کو ضرورت ہے مجھ سے ملنے کی کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ ملاقات کریں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ان کو لفٹ کرانے کی۔ ظاہر ہے یہ کوئی ذہنی مریض ہی ایسی بات کر سکتا ہے، باقی نارمل انسان یہ بات نہیں کر سکتا۔ اچھا، مزید آگے چلیے، ان کے ذہنی مریض ہونے کی دوسری علامت ساتھ میں وہ فرمانے لگے بھائی اویس ربانی کے سوال کے جواب میں کہ اگر تقی عثمانی صاحب میرے سامنے بیٹھ جائیں، یعنی وجہ بتا رہے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب میرے سامنے کیوں نہیں بیٹھتے، کہ اگر تقی عثمانی صاحب میرے سامنے بیٹھ جائیں تو ان کے پاس تو کچھ بولنے کو ہے ہی نہیں، یعنی تقی عثمانی صاحب کے پاس بولنے کو کچھ ہے ہی نہیں، اور جو ان کے فرقے ہیں جنہوں نے آئندہ 30 سال میں ختم ہو جانا ہے، وہ اگر میرے سامنے ان کا کوئی بیٹھ جائے تو وہ 3 سال میں ختم ہو جائیں گے فرقے۔ اللہ اکبر! یعنی عجیب بات ہے، یعنی دیوبندی فرقہ ان کے نزدیک، یہ فرقے کہتے ہیں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اگر ان کا کوئی بڑا انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جائے تو جو فرقے 30 سال میں ختم ہونا تھے وہ فرقے 3 سالوں میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ گویا اگر سامنے نہیں بیٹھتے تو 30 سال میں تو ویسے ہی دیوبندی ختم ہو جائیں گے دنیا سے، دیوبندیت کا نام و نشان 30 سال میں مٹ جائے گا۔ اب میں ویسے اندازہ لگا رہا ہوں، اگر انجینئر صاحب کو یہ لیکچر دیتے ہوئے کوئی 13-14 سال ہو چکے ہیں یا 15 سال ہو چکے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ان کو یوٹیوب پر ایکٹیو ہوئے، تو اگر اتنا عرصہ ہو گیا ان کو یہ خطابات فرماتے ہوئے، لیکچر دیتے ہوئے کوئی 14 سال 15 سال ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیت کو ختم ہونے میں صرف 15 سال باقی ہیں۔ اب چل رہا ہے 2023، ٹھیک ہو گیا، تو گویا 2038 تک دنیا میں کوئی دیوبندی نہ مسجد ہوگی، نہ مدرسہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی دیوبندی عالم ہوگا، نہ کوئی دیوبندی بندہ ہوگا۔ بھائی یہ بات کوئی عام انسان کر سکتا ہے؟ کوئی نارمل انسان کر سکتا ہے؟ ذہنی مریض ہی یہ بات کر سکتا ہے۔ لیجئے سنیے انجینئر صاحب نے کیا فرمایا۔ جواب اس لیے نہیں دیتے، 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔
جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب کوئی نہیں، اور اگر ہم نے جواب دیا اور انجینئر اسے ریبٹل کرے گا تو ہمارے فرقے نے جو آئندہ 30 سالوں میں ختم ہونا ہے وہ 3 سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ اچھا، آئندہ 30 سالوں میں ختم ہونے والے ہیں؟ ہاں بالکل انشاءاللہ۔ تو سن لیا آپ نے، انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اگر تقی عثمانی صاحب سامنے بیٹھ جائیں تو 3 سال کے اندر اندر دیوبندیت کا بیڑا ختم۔ اور میرے بھائی، آپ جیسے کتنے آئے دیوبندیوں کو ختم کرنے والے یا بریلویوں کو ختم کرنے والے، کسی بھی فرقے کو ختم کرنے والے۔ غلام احمد قادیانی آیا، چلا گیا، الحمدللہ دیوبندی باقی ہیں۔ غلام احمد پرویز آیا، چلا گیا، اور مولانا مودودی آئے، چلے گئے، اور امین احسن اصلاحی آئے، چلے گئے، اور کئی منکرین حدیث آئے، چلے گئے، اور موجودہ زمانے میں دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک اور جاوید احمد غامدی اور آپ، تو میرے بھائی، اور آج کل تو ایک نئے صاحب بھی آئے ہیں ساحل ادیم کے نام سے۔ تو یہ لوگ تو آتے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بعد میں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوتا، لیکن دیوبندی تھے، ہیں اور رہیں گے، آپ کے کہنے سے ختم نہیں ہوتے انشاءاللہ۔ آگے انجینئر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ علمی موت تو مر چکے ہیں۔ دیکھیں علمی موت تو مر چکے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ انہوں نے علمی موت مر چکے ہیں کی تشریح نہیں کی۔ بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا دیوبندیوں کے مدارس ختم ہو گئے؟ کیا دیوبندیوں کی مساجد ختم ہو گئیں؟ کیا دیوبندیوں کے علماء ختم ہو گئے؟ کیا اب دیوبندی مساجد کے اندر دیوبندی علماء جمعہ نہیں پڑھاتے، یا ان کے پیچھے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، یا ان کی کتابیں چھپنا بند ہو گئی ہیں، یا دیوبندی پڑھنا پڑھانا ختم ہو گئے ہیں؟ آخر علمی موت مر چکے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی اگر سمجھا دیتے تو بہتر ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے چلیے، انجینئر صاحب کے ذہنی مریض ہونے کی اگلی نشانی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے علماء سارے فرقوں کے مجھے کیوں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں؟ تو پوری دنیا کے علماء سارے فرقوں کے مجھے کیوں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں صرف؟ اللہ اکبر، پوری دنیا، پاکستان نہیں۔ او خدا کے بندے، تجھے تو پتہ نہیں کوئی جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا، اور کیا کہہ رہے ہیں پوری دنیا۔ دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں، ہر ملک میں کتنے مسلمان ہیں، ان کی کتنی مساجد ہیں، تو پوری دنیا کے علماء سارے فرقوں کے مجھے کیوں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں؟ او بھائی، آپ کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بات کرنا آپ کے ذہنی مریض ہونے کی نشانی ہے کہ آپ ذہنی مریض ہیں، اور کسی اچھے ماہر نفسیات سے اپنا علاج کریں۔ آگے چلیے، آگے انجینئر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعہ پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، دنیا کی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پاکستان کی ہر مسجد نہیں، جہلم کی ہر مسجد نہیں، دنیا کی ہر مسجد میں، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر جتنی مساجد ہیں، ہر مسجد میں جو جمعہ کی تقریر ہوتی ہے وہ انجینئر صاحب کے خلاف ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں جتنی مساجد ہیں، ہر مسجد میں جمعہ کی تقریر انجینئر صاحب کے خلاف ہوتی ہے بقول ان کے۔ یہ سنتے رہیں ناظرین کہ کیا یہ ذہنی مریض بندہ بات کر سکتا ہے یا عام آدمی بھی کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے جو پاگل ہوگا وہی یہ بات کرے گا۔ اور چلے جائیں جناب، عرب امارات ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، یعنی جتنی بھی مسجدیں ہیں دنیا کے اندر، ہر مسجد کے اندر جو جمعہ کی تقریر ہوتی ہے وہ انجینئر صاحب کے خلاف ہوتی ہے۔ خدا کے بندے، میری گزارش ہے انجینئر صاحب کے جو ورثاء ہیں، یا ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یا ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، مہربانی فرمائیں اور انجینئر صاحب کو کسی اچھے ماہر نفسیات کو دکھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ 3 سال کے اندر دیوبندیت کو ختم کرتے کرتے خود ہی 3 سال میں ختم ہو جائیں۔ لہٰذا اس کو سنجیدگی سے لیں اور انجینئر صاحب کا علاج کرائیں اور کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں۔ اور اگر آپ کو میری بات پہ غصہ آئے تو پھر آپ خود ہی جواب دیں۔ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس اب کمنٹ بار کے اندر گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے، مجھے خود ہی بتائیں کہ جی لفٹ میں نے کرانی ہے۔ یہ نارمل بندہ کہہ سکتا ہے یہ بات؟ ان کو لفٹ لینے کی ضرورت ہے، یہ کوئی نارمل بندہ بات کہہ سکتا ہے؟ 3 سال میں دیوبندی بریلوی ختم ہو جائیں گے، یہ پاگل ہی کہہ سکتا ہے نا، کوئی نارمل آدمی تو نہیں کہہ سکتا۔ علمی موت مر چکے ہیں، یہ کوئی عام آدمی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، یہ جو نفسیاتی مریض ہوگا وہی کہے گا۔ سارے فرقوں کے، پوری دنیا کے علماء مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نارمل آدمی کہہ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دنیا کی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے، تو پڑھایا جاتا ہے،
تو یہ ساری نشانیاں، یہ ساری علامتیں ظاہر کرتی ہیں کہ انجینئر صاحب ذہنی مریض ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے، لہٰذا مہربانی فرمائیں اور ان کے علاج کی طرف توجہ دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔